الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھو گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے دونوں ساتھی اور بھائی، میرے مسلم بھائیوں، اور دور دراز سے اپنے گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، جو مقصد تھا وہ آپ کو شاعر صاحب نے سنا دیا. جو مرنے کے بعد کا ماحول تھا وہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ نے آپ کو بتلا دیا، قاری صاحب کے قرات نے. رہا سنا جو تھا وہ سرکار نے آپ کو اپنی سرکاری سمجھا دی. بیان تو پورا ہو گیا، اب کہنے جیسا تو ایسا کچھ رہا نہیں. لیکن آپ نے اتنے دور 100 تقریباً جو ہے 45 کلومیٹر دور سے مجھے بلایا اور آپ کا میں نے اچھا کھایا. اب کھانے کا حق یہ ہوگا کہ آپ کو جو صحیح بات کہنی چاہیے وہ میں کہہ دوں گا، کیونکہ آج کے دور میں
بیانات کے انبار لگے ہوئے ہیں، جہاں دیکھو وہاں بیان، کبھی اجتماع، کبھی مکتب کا جلسہ، کبھی مدرسے کا جلسہ، کبھی موت میت پہ بیانوں کے انبار لگے، لیکن عمل جو ہے بالکل 0 پوائنٹ ہے۔ معاف کرے جو بات ہے وہ صاف بولتا ہوں میں، پہلے نمبر پر قصور میرا، بیان کرنے والا اپنے بیان میں مخلص نہیں ہے۔ میں ایسا بول کے جاؤں نروری میں کہ اطراف والے سنے پھر مجھے ہی بلاوے، بس یہ آج نیت ہے، معاف کرے لوگ۔ یا پھر بیان رکھنے والے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں ایوا مولوی صاحب نہ بلاؤں کہ کوئی بلاویلا ج نہیں آج سدی، تو راندیری گیو تو میں ڈبیل جام، تو ڈبیل گیو تو میں دمن جام، تو دمن گیو تو میں ڈائریکٹ کشمیر چلی جاؤں۔ یہ ریس لگی بیان رکھوانے والوں کی۔ اور تیسرا قصور سننے والوں کا ہے کہ بھائی ابراہیم بھائی نذیر بھائی نے اکٹھا کیا ہے تو محلے میں رہتے ہیں تو جانا چاہیے، اس کو برا لگ جائے گا۔ یہ نیت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ آج بات ہوگی اور میں سنوں گا اور عمل کروں گا۔ 75% مجمع اسی لیے آتا ہے کہ بھائی جس نے پروگرام رکھا ہے وہ خوش ہو جائے بس۔ اس لیے مولانا کو بیان کرنے سے پہلے اپنے نیت کی اصلاح کی ضرورت، بیان رکھنے والوں کو اپنے اصلاح کی ضرورت، پھر بیان سننے والوں کو اپنے نیت کی اصلاح کی ضرورت۔ جب تینوں کی نیت صحیح ہوگی جب جا کر جو ہے بیان کچھ نفع دے گا۔ اس لیے بھائی پہلے نیت درست کریں۔ بات تھوڑی کڑوی سناؤں گا اس لیے کہ آپ کا کھایا ہے، اگر صرف آپ کی تعریف کر دوں نمک حرامی ہو جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، بیٹھے دو چٹکلے اور ہاہا اور ہو اور تھوڑی دیر کے بعد دعا، بات ختم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پیغمبر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ کہا جا رہا ہے، آقا آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ ایمان ہے کیا؟ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو ایسے ماحول میں پیدا کیا اللہ نے کہ صبح سے ہمارے یہاں مکتب کا نظام چلتا ہے اور صبح سے شام تک کالا کالا رسول کی صدائیں گونجتی ہے۔ بھائیو ہمارے ہند میں بہت دور مت جاؤ، صرف یہاں سے ہٹو اور آپ ناسک کراس کرو، آپ ادھر پونا کراس کرو، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ ادھر آپ جو ہے تھوڑا گجرات ہی کا ماحول دیکھ لو، اس طرف آپ جو ہے تھوڑا آگے ویرمگام سے اس طرف جائیے، آپ کو ماحول معلوم ہو جائے گا کہ کیسا ماحول ہے۔ ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ بہت دین ہے، بہت دین ہے، بہت دور نہیں، آپ کو گجراتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا ویرمگام کے آگے چلے جائیں، کیا ماحول ہے۔ اس لیے خدا کا یہ بھی شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ نے اس پٹی میں پیدا کیا ہے جہاں مدارس کے، مکاتب کے، علماء کے، حفاظ کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ علماء کی قدر ہوتی تو نروری والوں اس طرح کا ماحول نہ ہوتا، اتنی کرسیاں آپ کی خالی نہ ہوتی، اتنا بڑا نروری۔ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگ وہ جو بیان رکھتے ان کو منہ دکھانے ہی آتے۔ ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے، چونکہ مولانا اسماعیل صاحب نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں نہیں کہوں گا، اس موضوع پہ میں آؤں گا، لیکن پہلے اپنی تو پہچان کر لیں کہ ہم کون ہیں۔ خیبر کے موقع پر خیبر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے،
اسلم نامی چرواہا بکری چراتے ہوئے پہنچتا ہے، صحابی رسول سے سوال کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری بستی کو کیوں گھیرا ہے؟ صحابہ کیسے تھے؟ فاتح کے بیان مصطفیٰ پڑھتا تھا، جواب نہیں دے دیا، دین دنیا پڑھی، جواب نہیں دے دیا، کہ ہم کیا بتائیں؟ وہاں خیمے میں میرے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیوں گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ صحابہ نبی کے موجودگی میں فتوے نہیں دیتے تھے، آج لوگ لال کتاب کے مفتی بنے، بیان مصطفیٰ پڑھ کے، دین دنیا پڑھ کے علماء کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک سازش ہے کہ کسی طریقے سے علماء سے جو ہے عوام کٹے، اور ان اسرائیلیوں کا اور ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو کام ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے۔ صحابہ فٹک فتوے نہیں دیتے تھے۔ آپ کو بخار آتا تھا، میڈیکل سے گولی نہیں لیتے، آپ کو جانا پڑتا ہاسپٹل میں۔ گھر میں مسئلہ ہوا تو کیوں آپ نے خود سمجھ لیا؟ اس میں آپ نے کیوں کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں سمجھی؟ میرے بھائیوں، کہ وہاں آپ پوچھ لیں کہ وہاں ہم جائیں گے تو آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے پی ایم ہم سے بات کریں گے؟ میرے بھائی، نبی کی یہ شان نہیں تھی کہ پیسے والوں کو گلے ملتے دبا دبا کے 4 مرتبہ شکریہ کہتے اور غریب کو سلام بھی نہیں کرتے۔ میرے سرکار کی تعلیم یہ نہیں تھی کہ نہیں ملیں گے۔ آپ کو کھرا بولتا ہوں میں، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ میرا عیب ہے کہ میں کبھی کسی کی تعریف کرنے نہیں آتا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنائی۔ آپ نے مجھے بلایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنے، اس لیے بات وہی کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہا پہنچتا ہے، آواز لگاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں، آقا سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں گھیراؤ کیا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ تم اللہ کو جو ہے اپنا معبود مان لو، مجھے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تسلیم کر لو۔ تو کہا یہ کہیں گے تو ہم کو جو ہے کیا فائدہ ہوگا، ہمارے کو کیا اس سے جو ہے دین اور دنیا میں فائدہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور ابو بکر دونوں جو ہے ایمانی بھائی بن جاؤ گے، ایک ہی پلے میں آ کر دونوں آ کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ فرمایا بات ایسی ہے تو مجھے کلمہ دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد سوال پوچھا اب کیا کریں؟ تو فرمایا ہم تو ایک اعلاء کلمت اللہ میں نکلے ہیں، ہاں آج یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بات صحیح ہے، کتاب الجہاد کی روایت ہے، امام داؤد نے روایت نقل کی ہے کہ آقا نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے، لیکن جہاد اکبر کو جو مراد لیا تھا وہ نفس کو، تو لوگوں نے آج 40 دن اور 4 مہینے لگانے کو جہاد اکبر سمجھ لیا۔ میرے بھائی نہیں، محدثین نے لکھا کہ جہاد اکبر سے مراد یہ ہے کہ انسان جو اندر جو جہالت ہے، اس جہالت کو دور کرنے کے لیے وہ جو علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، اس علم سیکھنے میں جو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس مشقت کے برداشت کرنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا نے فرمایا ہم تو اس لیے آئے ہیں، اب جو ہے تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ کیا ملے گا؟ تو فرمایا اگر جیت گئے تو جو عام صحاباؤں کا حصہ ہوگا مال غنیمت وہ تم کو بھی ملے گا، اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ فرمایا اور اگر میں شہید ہو گیا تو فرمایا محمد اس بات کی گواہی دیتا صلی اللہ علیہ وسلم
اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تمہارے اس جسم کے کالے پن کو جنت کی خوبصورتی سے تبدیل کرے گا، اور یہ جو تم بکریاں چرا رہے ہو، پسینے میں سرابور ہو، یہ جو بدبو آ رہی ہے، اللہ جنت کی خوشبو سے تمہارے اس بدبو کو بدل دے گا۔ میرے بھائی، لڑائی کے میدان میں یہ کودے ہیں، اور جب جو ہے شہداؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے تو اس اسلم رائی کی، بکری چرانے والے کی جب لاش کو لایا گیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کالے پن کو جنت کے حسن سے بدل دیا ہے۔ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، نہ زکات دیا ہے، نہ حج کیا ہے، میدان میں کلمہ پڑھا ہے، میدان میں چلا گیا ہے، لیکن محمد دیکھ رہا اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ میرے بھائی، یہ میرے اور آپ کے پاس کلمہ ہے، وہ ایمان والے ہم ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس ایمان کے لیے محنت نہیں کرنی پڑنی، گھر بیٹھے بٹھائے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سب مل کر حضرت فاطمہ کے مکان پر پہنچے تھے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالے کے اندر جو ہے مہمان نوازی کے لیے مد رکھا تھا، شہد۔ جب وہ مد کا کٹورا سامنے آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایمان کی بات میں کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں مد کو دیکھتے ہیں کہ کٹورا ہے، کٹورے میں مد ہے، لیکن عام طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے بال ٹوٹ کے اندر گر جاتے ہیں، تو آتے اس میں ایک بال گر گیا تھا۔ میرے آقا نے کٹورے کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر دیکھو یہ کٹورا، کٹورے میں شہد، شہد میں بال، اس کے بارے میں بتاؤ ابو بکر تمہارا ہے کیا خیال؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے جوانوں غور سے سنو، مائیں بہنیں اپنے دماغوں میں اتارے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ، ایمان والے کا جو سینہ ہے وہ کٹورے کی طرح ہے، ایمان والے کا سینہ، اس میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے وہ کٹورے کی طرح ہے، اور اس دل کے اندر جو ایمان کی شمع روشن ہے، وہ ایمان کا جو چراغ جل رہا ہے وہ شہد کی طرح میٹھا اور شیریں ہے۔ لیکن میرے آقا، میرے مولا یا رسول اللہ، اس ایمان کو قبر تک بچا کر لے کر جانا بال سے باریک مسئلہ ہے، یہ قبر تک لے کر جانا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ کٹورا یوں ہٹایا، عمر کی طرف دیکھا، کون عمر؟ میرے بھائی، سارے صحابہ مرید رسول ہے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مصلی پہ دعا کی، الہ العالمین عمر ابن خطاب کو یا عمر ابن ہشام کو، دونوں میں سے ایک کو جو ہے تو میرا ایمانی بھائی بنا دے، اے اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ اے مسلمانوں غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے دعا کی ہے، رات کو ہاتھ اٹھا کر الہ العالمین عمر ابن خطاب کو یا عمر ابن ہشام کو میرا باڈی گارڈ بنا دے، اے اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ ابھی رات کو دعا ہوئی ہے، صبح جیسے ہوئی کفار کی مجلس لگی، ایک طرف اس دعا کو دیکھو، ایک طرف دیکھو کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑی اور معمار ہے، بیٹا اسماعیل مزدور ہے، جب بنا کر فارغ ہوئے تو دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول بھیج دے۔ میرے بھائیوں، اس دعا کا ثمرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی شکل میں 4000 سال کے بعد ظاہر ہوا. ایک ابراہیم کی دعا 4000 سال بعد وہ منظر عام پر آتا ہے. اور آج ہم سوچتے ہیں کہ آگے مانا تو کالے تو ٹھیک جو ہے مجھے سب دعا کرو تو بھی کہے وہی. نبی کی دعا 4000 سال کے بعد. ایک ادھر ہے اور ادھر میرے مدنی سرکار کے دیکھ لو. رات کو دعا مانگی, صبح کفار مکہ کی مجلس لگی ہے. بھائی کیا بات ہے کہ اس نے تو ماں بیٹے میں, باپ جو ہے اور بیٹے میں, ماں بیٹی میں, شوہر بیوی میں, خاندان میں توڑ کر رکھا ہے. لات کو, عزا کو, منات کو برا بلا کہتا ہے. اب جو ہے کسی طریقے سے محمد کا جو ہے اس مشن کو بند کیا جائے, روکا جائے. تو کون کرے گا؟ کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے مکہ سے. لیکن بھائی بولنے لگے اگر مکہ سے نکالیں گے تو ان کی زبان میں تو اتنی مٹھاس ہے, یہ جس بستی میں جائے گا لوگ اسی کے ہو جائیں گے. بڑھیا کا واقعہ اس بات کی شاہد ہے. میرے بھائی تو کیا ہونا چاہیے کہ ان کے سر سے گردن کو الگ کر دینا چاہیے. یہ کرے گا کون؟ عمر ابن خطاب کہتے یہ میں کروں گا. ابو جہل نے, عمرو ابن ہشام نے شاباشی پیش کی, ہاں یہ تم کر سکتے ہو. میرے بھائی ہاتھ میں ننگی تلوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اتارنے چلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راستے میں صحابی رسول ملے, کہا عمر تمہارے تیور بدلے ہوئے, کیا بات ہے؟ کہ تم کو نہیں پتا محمد نے ایسے ایسے جو ہے بگاڑ پیدا کر رکھے. آج سوچا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو کہا چلا وے تیرے گھر تو جا کے دیکھ, تیری بہن تو ان کا گیت گاتی ہے, تیرا بہنوں سعید بن زید تو اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو کہاں پہلے ان کے پاس جاتا ہے, پہلے ان کی تو خبر لے. پتا چلا آدمی گھر والے کو سمجھاوے, باہر کے پڑوس والی مسجد کی گشت کی تو بہت فکر ہے, پر اپنے گھر میں بیٹی بے نمازی, اپنا بیٹا بے نمازی, اپنی بیوی بے نمازی, اس کی کوئی فکر نہیں. باجو والے کی مسجد کی گشت کی بہت فکر لگی ہے. اپنے گھر کی فکر لو. بھائیوں بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن دوا گرچہ تلخص درو فائدہ بھی سیارس. دوا کڑوی ہے تو لیکن فائدہ اس میں بہت رہتا ہے. آدمی اپنی سوچے کہ تیرے بہن بہنیں اسی کے کیسا, بہن کے گھر کی طرف چلے, دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے, دروازے پر دستک دی, یعنی دروازہ کھٹکھٹایا, بیل بجایا. اندر سے بہن بولتی ہے کون ہے دروازے پر؟ باہر سے بھائی نے کہا افتحی الباب انا ابن خطاب, کھولو دروازہ میں تمہارا بھائی ابن خطاب ہوں. جو ہی دروازہ کھولا بہن سامنے کھڑی ہے. نرولی کی ماں بہن جملے کو غور سے سنے. عمر ابن خطاب سامنے, بہن جو ہی دروازہ کھولتی ہے, سوال ہے بھائی کا, بتاؤ بہن تم کیا کر رہی تھی؟ بہن نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے سبق کو دوہرا رہے تھے. جو ہی جملہ کہا تو ایک زوردار سا تھپڑ بہن کے چہرے پر مارا, اتنے زور سے کہ بہن زمین پر گری. ابھی اٹھ رہی تھی کہ دوسرا تماچا رسید کر دیا. بہن کے منہ سے خون بہ گیا. بہن کھڑی ہوئی, بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے عمر سن, جسمہ کا دودھ پی کر تو کفر و شرک میں پختہ ہو چکا ہے, اسی ماں کا دودھ پی کر میں محمد رسول اللہ کی غلامی میں پختہ ہو چکی ہو. تو مارتا تھک جائے گا لیکن محمد کے دامن کو نہیں چھڑوا سکتا.
میرے بھائی یہ ایک عورت کا ایمان تھا، یہ ایک عورت کے اندر ایمانی جذبہ تھا، لیکن آج کی عورت چونکہ ہمارے گھروں میں آواز لگی، سینکڑوں سال ہونے آئے، 90 سال کے قریب، 105 ملکوں میں آواز تو پہنچی تبلیغ کی، لیکن آج تک 100% ہم کہلائے تو تبلیغی، لیکن ہمارے گھروں میں مستورات کی تعلیم زندہ نہیں ہوئی۔ لاکھ کوشش کر لو، لاکھ چلے 4 مہینے لگا لو، جب تک گھر کی تعلیم زندہ نہیں کرو گے وہاں تک آپ کے گھر کا ماحول اور عورت قابو میں نہیں آئے گی۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں مستورات کی تعلیم کریں گے، 10 منٹ ہی صحیح بھائی کریں گے، پکے میں کریں گے۔ اگر آپ کریں گے تو میرا آنا خدا کی قسم اللہ کو قبول ہے، اور یہ بیان رکھنے والے کا بھی بیان قبول ہے۔ میرے بھائیوں، جب بہن نے ایسے ایمانی جذبے سے بھائی کو للکارا تو اب جو ہے یہ عمر جس کے چلت فرت سے شیطان راستہ بدلتا تھا، اس میں اب ایسی تو کون سی بات ہے؟ کہا بہن یہ میں آپ کو یہ واقعہ نہیں سناتا، لیکن اس پر مولانا اسماعیل نے تھوڑی چابی دی، اس لیے میں اس کا تالا کھول رہا ہوں۔ بھائیوں، جب بہن نے اس طرح للکارا تو شیر دل بھائی بھی اب تھوڑا سا اس طرف جو ہے جھکا اور کہا بہن وہ کیا ہے جو پڑھ رہی تھی، بتا تو صحیح۔ بہن نے کہا بھائی نہیں اس کے ٹائٹل پہ لکھا آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک لوگ اسے چھو نہیں سکتے، میں تم کو تو یہ بتا نہیں سکتی۔ کہا بہن بتانا تو ہوگا، کوئی تدبیر کر لے، کوئی طریقہ ہلا کر لے۔ بہن نے سامنے قرآن کریم کے صفحات کو رکھا، جو عمر کی نظر پڑی، یوں دیکھ رہے ہیں اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ گھائل پہلے سے تھے، جب کان میں قرآن کی آیت پڑھی تو اب اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ اب کہنے لگے مجھے بھی لے چلو نا۔ کہا چلو۔ میرے بھائی، بہن فاطمہ بہنوئی سعید بن زید عمر ابن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چلے۔ یہ وہ وقت ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں قید ہے۔ شعب ابی طالب وہ جگہ ہے جہاں اس وقت لائبریری ہے، اس کے لیفٹ سائڈ میں زمزم کی ٹاکی ہے، اس کے سامنے جبل ابی قبیس ہے، جس پہاڑ کے اوپر سے آقا نے پہلا جو ہے خطبہ دیا تھا۔ وہاں جو ہے جو معذور حاجی یا عمرے میں جاتے ہیں ان کے چیر پڑے رہتے ہیں، اور جبل ابی قبیس پر اس وقت بادشاہوں کے اور اماموں کے مکانات ہیں۔ وہیں سے امام اتر کر جو ہے وہ گھڑی والا باب عزیز کے سامنے والے گیٹ سے وہ اندر امام داخل ہوتے ہیں، تو اس جبل ابی قبیس پہ 2 ایسی کھڑکی نما نشانی رکھی ہے۔ وہ نشانی اس بات کی ہے کہ میرے سرکار نے اسی کے اوپر سے اشارہ کیا تھا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اللہ آپ کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، تو یہ وہ جگہ ہے۔
وہاں سے تو اللہ کے رسول شعبہ ابی طالب میں تھے. جب یہ پہنچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ہے. جیسے نظر پڑی تو آقا سے جا کر فرماتے ہیں پیغمبر دو جہاں عمر کے تیور بدلے ہوئے ہاتھ میں ننگی تلوار آپ کی طرف آ رہے ہیں. ابھی گفتگو پوری ہو اس سے پہلے آسمان کا فرشتہ جبرائیل آ کر آ کھڑا ہوا. فرمایا پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی بلا اور مصیبت نہیں ہے، یہ تو آپ کی پچھلی رات کی دعا ہے. آقا نے فرمایا آنے دو عمر ابن خطاب کو، کھول دو دروازہ. جو ہی اندر آیا کر فرمایا یا رسول اللہ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تیاری کر لو، زندگی کی پہلی نماز امام الانبیاء کے پیچھے ادا کرنی ہے. عمر پوچھتے ہیں مدنی سرکار سے یہاں نماز کیوں؟ لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تم ہی تو راستہ رکواتے ہو، عمر تم ہی تو کانٹے بچھواتے ہو، عمر تم ہی تو جو ہے وہ کچرے ڈلواتے ہو. کیوں؟ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ایمان والا تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے. مریض تو میں علاج کرایا مول صاحب میں انہی بہڑی نا ڈلیوری میں پیسہ ہے پا میں، یہ لوگوں کے آج رجحان ہے. میرے بھائیوں آقا نے فرمایا زندگی کی پہلی نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھنی ہے. عمر ابن خطاب نے فرمایا چلیے یا رسول اللہ. چلے عمر آگے آگے دوڑ کر کعبہ کی دیوار پر چڑھے اور فرمایا کفار مکہ سنو، آج تک تم نے محمد سے میری دشمنی دیکھی تھی، اب کے بعد دوستی دیکھ لینا. اب تک تم نے جو جھگڑنا دیکھا تھا اب جڑنا دیکھ لینا. دیکھتا ہو کون ماں کا لال محمد کا راستہ روکتا ہے. میرے بھائی پھر آسمان نے اپنے نیچے زمین نے اپنے اوپر وہ دن بھی دیکھے. عمر بولتے اللہ آسمان سے ان کے فیصلے کے مطابق قرآن اتارتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کو اللہ نبی بنا دیتا. چونکہ آپ کے جامعہ رشیدیہ کے طالب علم بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو عمر بڑے ہیں کہ ابو بکر بڑے ہیں. اگر نبی عمر بنتے تو ابو بکر کیا بنتے؟ جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے ابو بکر میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، تمہارے احسان کا بدلہ اللہ ہی عطا کرے گا. تو پھر یہ جملے کا مطلب کیا؟ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر والے واقعے میں ارشاد فرمایا صائمون فی الغار. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے اگر نبی کے ساتھ کوئی دوسرا نبی ہوتا، جیسے ابراہیم کے ساتھ اسماعیل تھے، ابراہیم کے ساتھ لوط علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب کے ساتھ یوسف تھے، اگر اس طریقے سے ایک ساتھ میں کسی کو نبوت ملتی تو ابو بکر کو ملتی، بعد میں ملتی تو عمر کو ملتی. ساتھ والا پہلے ہوتا ہے بعد والا بعد میں ہوتا ہے. ابو بکر یہاں بھی آگے ہے. یہ طلبہ کی وجہ سے بولنا پڑا، ہو سکتا میرے جانے کے بعد گھس گھس بات ہوئے. یہ جملہ آپ کو حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے طفیل سنا دیا میں نے، چونکہ انہوں نے یہ چھیڑا تھا. تو بھائیو حضرت عمر کے پاس کٹورا رکھا. حضرت عمر سے پوچھا نرولی والے غور سے سننا، عمر یہ کٹورے میں شہد ہے، شہد میں بال، اس کے بارے میں آپ کا ہے کیا خیال؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ
یہ کرسی یہ گدی یہ کٹوری کی طرح ہے، اور الیکشن میں جس کا سلیکشن ہو گیا، جو محلے میں متولی اور ٹرسٹی بن گیا، اس کی زندگی شہد کی طرح ہے۔ لیکن میرے آقا میرے مولا یا رسول اللہ، اس حکومت کی گدی اور کرسی پر بیٹھ کے انصاف کی بات کرنا یہ بال سے باریک مسئلہ ہے۔ ہاں یہ مین مسئلہ ہے۔ پوتانی بات آوے تو کیم پھروے چکڈی۔ میرے بھائی، صرف ذمہ داری کا مل جانا اصل نہیں ہے، ذمہ داری کا انصاف کے ساتھ چلانا اصل ہے۔ آج لوگوں نے جو ہے ریس لگائی ہے ذمہ داری کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ میں اس ذمہ داری کو پورا ادا کر رہا ہوں یا نہیں، جبکہ اس ذمہ داری کا سوال ہونے والا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، پوچھا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوئے، آقا نے فرمایا عثمان، یہ کٹورا کٹورے میں شہد، شہد میں بال، اس کے بارے میں عثمان آپ کا کیا خیال؟ فرمایا رسول اللہ اجازت ہو تو میں پہلے کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ علماء کا مجمع ہے، نبی بولے صحابہ سنے، نبی کوئی کام کرے صحابہ دیکھے، یہ صحابہ کوئی کام کرے نبی نہ ٹوکے، صحابہ بولے نبی اس پر روک نہ لگائے، یہ سب حدیث ہے۔ فرمایا بولو۔ اب سنیے نرولی والوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کو مخاطب ہو کر نہیں، قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کن عالما او متعلما او سامعا او محبا لا خالص ولكن غضب اللہ۔ اے لوگوں، سب کے سب عالم بنو، سب عالم بنو، اور کہا عالم نہیں بن سکتے تو او متعلما، علم سیکھنے والے طالب علم ہی بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو لرولی میں کوئی دین کی مجلس لگے تو او سامعا، اس میں جا کر دین کی باتیں سننے والے ہی بن جاؤ۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سنو او محبا، علماء کو محبت کی نظر سے دیکھ ہی لیا کرو۔ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 5 چیزوں کا دیکھنا ثواب۔ نمبر 1 قرآن کا دیکھنا ثواب، کعبہ کا دیکھنا ثواب۔ بھائی فرمایا عالم دین کے چہرے کو دیکھنا ثواب، اسی طریقے سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب۔ ہاں یہ خوش نصیب ہے ابراہیم بھائی اور نذیر بھائی کہ آپ نے اپنی ساس اور اپنی والدہ کے وفات کے بعد اس طرح کی مجلس لگائی کہ اس کے ذریعے سے محلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات ہو جائے اور اس کے ذریعے سے لوگ عمل پر آ جائے اور میری ماں کو اور میری ساس کو ثواب بھی پہنچ جائے۔ اللہ مرحومہ کی اور بھائی عرفان کی بلکہ پورے عالم کے ایمان والے مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات کو بھائیوں بلند فرمائے۔ یہ خوش نصیب اولاد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا میٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 میٹر چالو رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو کر کے گئی ہے یا کر کے گیا ہے وہ میٹر چلتا رہتا ہے۔ اور علم ينتفع، ایسا علم تھا، چلے گئے تھانوی، چلے گئے غزالی، چلے گئے میرے بھائیوں حسن بصری، چلے گئے ملا علی قاری، لیکن ان کے علم سے دنیا
नया नफा उठा रही है, ये मीटर चलता रहता है भाई। फिर फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदऊना, ऐसी औलाद छोड़ के मरा है कि वो उनके लिए दुआए मगफिरत किया करती है। मुबारक हो नजीर भाई को और जो है वो इब्राहिम भाई को, बल्कि आप सबों को कि आप लोगों को इस बात का जो है ये दायिया पैदा हुआ कि ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहिए। अल्लाह मरहूम मरहुमा की मगफिरत फरमाए। भाइयों, जिनके माँ बाप हैं वो कदर करो। क्या करो? कदर करो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, जन्नत में मेरा दोस्त कौन है? अल्लाह ने फरमाया कि उधर वो खाट की गोश्त बनाता ना, वो तेरा दोस्त। अब मैं कसाई बोलूं तो आधे समझते आधे नहीं समझते, इसलिए खाट की बोला। सबसे बड़ा फसी बली वो आदमी है जिसकी बात मजमा समझ ले। मैं उलमा के सामने फसाहत झाड़ने नहीं आया, मैं तो आवाम को पैगाम सुनाने आया हूं, इसलिए मैं निचले दबके भी बात कर रहा हूं। अरे वो बाद में पूछेंगे कसाई એટલે શું? तो वो कुरैशी भाई तुम्हारा जन्नत का साथी और दोस्त है। दोस्त कब? चलो भाई, जन्नत का दोस्त उसको मिलना चाहिए, मिलने चले। तो देखा बेचारा गोश्त बना रहा है। अब जो है मुलाकात हुई, कहा भाई मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूं। तो कहा खुश नसीब हूं मैं। मेहमान तो खुश नसीब लोगों के यहां आते हैं, लेकिन बैठो मैं गोश्त बेच लूं फिर घर चलते हैं। देखा ठीक है बैठता हूं। उसको पता नहीं कि ये मूसा है। गोश्त बेच लिया, चला घर। अपने हाथ से गोश्त पकाया, रोटी बनाया। अपनी बूढ़ी माँ एक सोई हुई थी, उसको यूं उठाया, लुकमा डुबोया, उसको खिलाया, मुंह धुलाया, पानी पिलाया और यूं सुला दिया। तो बूढ़ी औरत ने कुछ जो है अपनी जबान को हिलाया। तो हजरत मूसा ने पूछा कि भाई ये कौन है? तो कहा ये मेरी अम्मा है। कहा ये बोलती क्या है? कहा नहीं मालूम भाई, लेकिन बताऊं जब ये बोलती थी इसकी आवाज समझ में आती थी, तो मैं जब इसकी खिदमत कर लेता था तो मुझको यूं बोलती थी कि अल्लाह जन्नत में तुझे मूसा का दोस्त बनाए। पर भाई कहां मूसा और कहां मैं, वो तो नबी है। तो उन्होंने फरमाया कि सही बोलती है बूढ़ी अम्मा, अल्लाह ने मुझे कहा है मैं मूसा हूं कि तू मेरा दोस्त है। माँ का खिदमत गुजार वो नबियों के साथ रहेगा मेरे भाई। लेकिन माफ करना नौजवानों, माफ करना अगर दोस्तों के फोन आ जावे कि मेरी बीवी को जो है इस तरह का मसला हो गया, रात को 2 बजे भागता है, और अगर बूढ़ी माँ कहती है कि दीकरा हमारा पेट में दुखे का डोसी सूजा नहीं, आखो दिवस परेशान करे, रात भी ऊँघवा नहीं देती। दोस्तों के लिए भागता है, माओ को डांटता है। याद रखो मेरे भाई, सरजमीने पाकिस्तान में करीब के मुल्क में एक बूढ़ी माँ है। अब इबरत के वाकयात भी आपको मैं सुना दूं मेरे भाई। सरजमीने कराची के ऊपर जो है एक बूढ़ा आदमी रहता है, एक बूढ़ी माँ रहती है, गुर्बत के आलम में पलती है, भीख मांग मांग कर अपने बेटों को वो इंजीनियर बनाती है। बेटा जब इंजीनियर की डिग्री हासिल करता है भाई, उसकी नौकरी लगती है। जब वो नौकरी करता है ऑफिस में, तो उसकी आंख एक लड़की से लड़ जाती है। अपनी बूढ़ी मां से वो कहता है कि अम्मी मुझे उससे शादी करनी है। मुसलमानों जुमले सुनो, वापी से लेकर छापी तक आज एक अजीब किस्म की बला और मुसीबत फैली हुई है। इंसान लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करने के बाद वो सिर्फ मंगनी कराते हैं, और मंगनी के बाद अब इस इंतजार में है, लड़का यूके से बुलाएगा तो भेजेंगे, वो अफ्रीका से बुलाएगा तो भेजेंगे। सिर्फ मंगनी करा दिया, अब
اب وہ فون پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ آ رہا ہے تو اس کو لے کر کبھی کنیا کماری گھومتا ہے، کبھی اس کو لے کر وہ بمبئی جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ یاد رکھو نکاح سے پہلے اس طرح گھومنا یہ زنا کاری میں شمار ہوگا۔ اگر یہ کچھ کر بیٹھے تو اس کا وبال اس کے ماں پر، اس کے باپ پر آئے گا، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی ہر چیز میں اس جو ہے انسان، میری مسجد، میری جماعت، میرا محلہ، ارے اگر محلہ کرتا ہے، جماعتی کرتا ہے تو پہلے اس محلے کی اصلاح کر۔ میرے بھائیوں اسلام میں یہ تو ملے گا عائشہ سے نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ملے گا کہ جو ہے منگنی ہو گئی ہو اور نکاح کے بغیر وہ رہ رہے ہو۔ اسلام میں آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اس کی اصلاح کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں لڑکے کی آنکھ لڑی، بوڑھے تھے بیچارے، تمہاری جو پسند ہو میری پسند۔ میرے بھائیوں شادی کرا دی، تھوڑی دن وہ رہی، لیکن اس کا گاؤں دیہات میں تھا، تو لڑکی نے بولا تم روز اپ ڈاؤن کرتے ہو نرولی سے سورت آنا جانا، اس سے بہتر اپن وہاں فلیٹ لے لے اور جمعہ ملنے آ جاوے۔ بولے یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے۔ بڑھی اماں سے بات کی، کہا بیٹا بہت اچھا، تو وہ سکھی رہے بس میری تو یہی چاہت ہے، میری یہی دعا ہے۔ ماں کون ہوتی ہے یہ آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں۔ بھائیوں فلیٹ لے لیا، جمعہ کو ادھر آتا، تھوڑی دن کے بعد وہ بولنے لگی کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ ملتا ہے، وہ بھی تم جو ہے اماں اور ابا کو ملنے جاتے ہو، تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ اب بیچارے نے جمعہ کو ملنے جانا بند کر دیا۔ بھائیوں اسی بیچ میں ایک پیپر میں آفر آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا سرزمین سعودی میں ایک جو ہے انجینئر کی نوکری کی جگہ خالی ہے، آنا چاہے تو اپنا جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر بھیجے اور اپنا جو ہے وہ سرٹی پیش کرے۔ اس نے اپنا سرٹی رکھا اور یہ سرزمین سعودی میں سروس پر کامیاب ہو گیا۔ غور سے سننا جوان اور عورتیں بھی سنیں، اپنی بیٹی کو ایسی تعلیم دے کہ جا کر کسی کے گھر کو جنت بنائے، نہ یہ کہ کسی کے گھر کے دوزخ بنائے۔ اپنی بیٹی اگر اس کے سر میں درد ہو تو ماں پریشان ہے، اور بہو کے سر میں درد ہو بولے جننے آئی ہوئی تو نخراج کرا کر ہے۔ ہاں اپنا جمائی اگر اس کی بیٹی کو خوب اچھے سے رکھتا ہے، بائک پہ گھماتا ہے، فور ویلر لے کر جو ہے وہ اس کو کبھی سورت کبھی بمبئی کے سیر کراتا ہے، بولے بڑا جمائے تو لاکھوں میں ایک چھے بہت آیا جمائے۔ لیکن اگر اس کا بیٹا اس کی بہو کو لے کر گھومے تو کہے گی کہ جن شادی تھے تو بڑے پورے تو بیکار تھے گی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ معاشرے کو چوپٹ اس نے کیا ہے۔ یہ بیگانہ ماحول کیوں بنا؟ آنے والی بہو کو تم نے بیٹی کیوں نہیں سمجھا؟ جب دیکھے جب پڑوس میں شکایت، جب دیکھے اس کو شکایت، بیٹی کی تعریف بہو کی برائی۔ اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم دو۔ بھائیوں یہ اماں کے پاس آیا، کہا بھی میری تو نوکری لگی۔ کہاں؟ تو کہا مکہ میں۔ کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے تمہیں تو نہیں جا سکی، تیرا باپ تو نہیں جا سکا، جائیں اگر کبھی روزے پہ جانے کی نوبت آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا ہمارا بھی سلام کہنا۔ بھائیوں یہ یہاں سے رخصت ہوا، یہ سعودی پہنچ گیا، تھوڑے دن تک خط لکھے اور اس کے بعد اماں سے رابطہ بند ہو گیا۔ تھوڑے دن کے بعد کوئی اماں اور ابا سے لینا دینا نہیں ہے۔ میرا بھائی وہ 13 سال سرزمین جو ہے وہ سعودی میں رہا اور ہر سال وہ حج کو جاتا، لیکن
لیکن جب بھی وہ حج کرتا طواف کرتا تو اس کے کان میں کوئی کہتا اللہ کو تیرا حج قبول نہیں ہے، اللہ کو تیرا حج قبول نہیں ہے، 13واں سال ہے وہ طواف میں لگا ہوا ہے، اس کے کان میں آواز گونج رہی ہے، وہ رو رہا ہے، ایک اللہ والے کی نظر پڑی میرے بھائی، اللہ والے نے سمجھ لیا کہ کوئی پریشانی میں پوچھا بات کیا بیٹا؟ کہا میں 13 سال سے حج پڑھتا ہوں، ہر سال میرے کان میں آواز آتی ہے کہ تیرا حج اللہ کو قبول نہیں قبول نہیں۔ کہا بیٹا کہاں سے؟ کہا فلاں ملک سے۔ کہا وہاں کون رہتے؟ کہا بیوی رہتی ہے، میرے ساس سسر رہتے ہیں۔ کہا اور کون رہتا ہے؟ کہا وہاں میرے ابا اماں رہتے ہیں۔ کہا ابا اور اماں سے تیرا رشتہ کیسا ہے؟ کہا میرا اس سے 13 سال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہا بیٹا بس یہی جو ہے تیرا قصور ہے میرے بھائی کا، جا اماں اور ابا کو راضی کرو، اماں ابا کو راضی کرو۔ وہ حج سے فارغ ہوا، فلائٹ پہ سوار ہوا میرے بھائی، کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، وہ سوچتا ہے سسرال جاؤں یا پھر میں اپنے ماں باپ کو ملنے جاؤں، لیکن وہ آواز جو اس کے کانوں میں گونج رہی ہے وہ اس کو اپنی بستی لاتا ہے۔ لیکن 13 سال ہو چکے ہیں، فاصلے اپنے گاؤں چھوڑے، جب محلے میں آیا بھائی دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے لکھوٹے میں گلی ڈنڈے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان چوزوں سے پوچھا بیٹا ادھر آؤ، اس مکان میں بوڑھے بوڑھے رہتے تھے، اس کا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بوڑھا تھا نا، وہ 6 مہینے پہلے مر گیا، اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ تو کہا اس کا کوئی ہے؟ تو کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا سعودی میں رہتا ہے۔ ایسے پیسے کا کیا کام میرے بھائی، ایسے افریقہ کے رین کے کیا کام، ایسے لندن کے آپ کے جو ہے وہ پاؤنڈ کے کیا کام، ایسے آپ کے افریقہ کے ڈالر کس کام کے؟ آپ وہاں ہیں اور آپ کی بوڑھی ماں اکیلے جھولے پر تڑپتی رہتی ہے، رات کو اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی دوا کھانے تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر یہ ناراض ہے صحابی رسول کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ماں کو راضی کر لو میرے بھائی۔ جب بچے نے یہ کلمات کہے کہ جو ہے وہ بوڑھا مر چکا، اس کا کوئی بیٹا ہے وہ سعودی میں رہتا، وہ کس کام کا؟ کہا وہ بوڑھی کا کیا ہوا؟ کہا وہ بوڑھی گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ یہ جوان چلا اپنے گھر کی طرف، یہ دروازے میں سے دیکھتا ہے کہ شاید میری امی سوئی ہوگی تو اس کی کہیں نیند نہ بگڑ جائے۔ میرے بھائی اس نے دروازے میں سے دیکھا، واڑے میں، ہندی میں آنگن میں، اردو میں اور صحن میں وہ ایسے پڑی تھی۔ دھیرے سے اندر گیا تو بوڑھی ماں سوئے سوئے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے نوجوانوں سنو، الہ العالمین میرا ہسبند تو تیرا پیارا ہو چکا، میرا ایک تو بیٹا ہے، اگر میں مر گئی تو پھر میرے قبر میں اترنے کے لیے وہ اکیلا ہی تو ہے، میرا دوسرا یہاں کوئی محرم تو نہیں ہے، اللہ تو میرے بیٹے کو بھیج دے۔ اس بوڑھی ماں کو مرتے مرتے بیٹے کی یاد ہے اور یہ بیوی کی یاد میں 13 سال تک ماں کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے بھائیو، معین الدین چشتی نے فرمایا ماں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حج مبرور کا ثواب ہے۔ میرے بھائی موت سے کس کو رستگاری ہے، جانے والا جنازہ کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کسی کو رہنے کا
کا حق نہیں. اگر ہوتا تو سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. لیکن میرے بھائیو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے. اور موت ایسی خطرناک چیز ہے, ایسی خطرناک چیز. میرے آقا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اے اللہ موت کی سختی سے میری حفاظت فرما. بڑی خطرناک ہے, خطرناک. صاحب معالم التنزیل علامہ بغوی کے حوالے سے اینما تکونوا یدرککم الموت جو مولانا اسماعیل پڑھ رہے تھے بھائیوں, ان کے ضمن میں واقعہ نقل کیا ہے. کہ بھائی ایک سیٹھانی تھی, مختصر جملے میں, اتنا وقت نہیں کہ اس واقعے میں اسی میں گھنٹہ بیان ہو جاتا, لیکن مولانا نے کچھ باتیں اس طرح کی کہہ دی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مین آدمی کے آنے سے پہلے اعلان سر یا کلمات تشکر پیش کرنے والے کسی انداز سے مین پوائنٹ پہ بات کر دیتا ہے, لیکن یاد رکھنا یہ منگیری بھی رٹ کے نہیں آتا ہے. بھائیو پانی وہاں مپاتا مقرر کا کہ آوے ہوں کرے مولی اسماعیل تو بڑو کئی دی دو آوے ہوں ڈوڑ کلہ کبھی بولیے سو تو میں رٹ کے نہیں آیا, بلکہ آپ کہو تو مضمون ایسا بٹھا کے بھی نہیں آیا. ادھر مجھے میرے دوست مولانا آصف پوچھ رہے تھے کہ ہوں تمہیں مضمون سو آٹو لو چھے, وہ کئی نہ آئی کو میں نے کئی خبر نہیں ملے. بھائیوں یہ ہمارے دوست ہیں مولانا زکریا صاحب, چلے گئے صاحب, بیٹھے ہوئے ہیں. ان حضرات کے توجہ سے میں بول رہا ہوں, مولانا نذیر صاحب سامنے ہے. بھائیوں میں چاروں طرف گھیرے میں ہوں ان حضرات کے, لیکن جرات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک سیٹھانی کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی, مختصر انداز میں. تو ایک نوکر تھا اس کے یہاں, اس کو جو ہے اس زمانے کی حساب سے مارکیٹ میں جو عورتیں کھاتی, اپنے یہاں سونٹ کا حلوہ کھاتی ہے, سونٹ بنا ہے, وہ لینے جا رہا تھا. تو باہر کوئی ملا, کہ کیا ہوا, کہ ہمارے یہاں سیٹھانی کو ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو اس باہر ملنے والے شخص نے کہا کہ وہ 100 آدمی سے زنا کرائے گی اور مکڑی کے جالے سے مر جائے گی. کیسا ہے؟ تو وہ گیا اور ایک چھری جو ہے اس نے اس بچی جو پیدا ہوئی اس کے پیٹ میں ڈال دیا اور بھاگ گیا. اور وہاں جا کے وہ خوب کما کے آیا برسوں بعد. وہ عورت جو سیٹھانی تھی وہ تو مر چکی تھی. تو بستی میں وہ شادی کی نیت سے آیا. بولے جو میرے پاس پیسے ہیں, آج تو لوگ دیکھتے نہیں, 45 વર્ષ 55 વર્ષ યુકેથી આવે એટલે પોતાની 25 વર્ષની પેઢી આપી દીધી. میرے بھائی یاد رکھو کفر کے مسائل بھی ہیں شریعت میں, کس کس موضوع پر اور کہاں کہاں انگلی رکھا جائے. امت کہاں پھنسی ہوئی ہے, صرف دولت کے خاطر اپنی جوان بیٹی کا سودا بھی ہو رہا ہے. یہ کیا مصیبت ہے. اس لڑکی کو پیسے نہیں چاہیے. آپ عائشہ پر اپنی زندگی کا قیاس مت کرو, آپ کی بیٹی عائشہ جیسی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عائشہ سے نکاح آقا نے کس مصلحت کے لیے کیا تھا میرے بھائی؟ وہ ایک الگ مستقل مسائل ہے کہ آقا نے جویریہ سے نکاح کیوں کیا, آقا نے ام حبیبہ سے نکاح کیوں کیا. غزوہ بنی مستلق میں جویریہ قید ہو کر آئی تو ان کی نکاح کرنے سے کتنا فائدہ ہوا, ام حبیبہ سے شادی کرنے کے بعد کتنا فائدہ ہوا, ام سلمہ سے بڑھاپے کی عمر میں نکاح کیا اللہ کے رسول نے تو کیا فائدہ ہوا. ایک مستقل مسائل ہے. اس لیے میں تو یہ بھی بولتا ہوں کہ بھائی آپ نے ایک دن گشت کر رکھا, ایک دن باجو والے گشت کر رکھا, ایک دن مرکز کر رکھا, تو بھائی
فضائل فضائل بہت رکھے تو اتنے سارے علماء آپ کی بستی میں رہتے، ایک دن مسائل کا بھی رکھو کہ بھائی عشاء کے بعد ہماری مسجد میں مسئلے کی مجلس لگے گی، خالی فضائل 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 فضائل۔ نفس موٹا ہو گیا، مسائل بھی امت کو بتانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ مسجد کے اگر اس میں ذمہ دار بیٹھے ہو تو وہ مشورہ کریں، اور علماء آپ کے پاس موجود ہیں، دور سے آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان علماء سے ہر مسجد والا ایک دن طے کرے اور جو ہے 10 منٹ ہی صحیح مسئلوں کی مجلسیں لگاوے۔ آج امت بہت فضائل جانتی ہے، مسائل نہیں جانتی۔ تو بھائیوں، اس کو چھری مار کے بھاگ گیا، برسوں بعد آیا تو بستی میں ایک اپاہج معذور عورت تھی۔ یہ معذور لوگوں کا بڑا ڈینجر مسئلہ رہتا ہے۔ ہاں، یہ ایجنٹ تھی، ایجنٹ شادی کرانے کی۔ ہاں، اس سے بات کیا تو اس نے اس لڑکے کا ایڈریس دیا۔ بھائیوں، شادی ہو گئی، اب جب مسئلہ آیا ان کی ملاقات کا تو کہا تم کہاں کے رہنے والے؟ تو کہا میں ادھر کا ہی رہنے والا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا نہیں؟ کہا نہیں، ایسا ایسا ہوا تھا تو میں بھاگ گیا تھا۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ تو میں ہی لڑکی ہوں، میرے پیٹ میں چھری تم نے مارا تھا۔ کہا نہیں نہیں نہیں۔ کہا ہاں دیکھو۔ کہا تب تو تمہارے ساتھ 100 آدمی نے زنا کیا ہوگا۔ کہا کتنے نے کیا نہیں معلوم، لیکن ان گنت لوگوں نے مجھ سے اپنی خواہش پوری کی ہے، یہ بات تو سچی ہے۔ میرے بھائی، تو کہا پھر تم مکڑی کے جالے سے مر بھی جائے گی۔ ہاں، کہا مکڑی کے جالے سے؟ کہا ہاں ہاں مکڑی کے جالے سے۔ ایک وہ دن آیا بھائی، وہ سوئے ہوئے ہیں، اوپر دیوار پہ مکڑی دکھتی ہے، وہ کہتی اس سے مروں گی؟ کہا اس سے۔ یوں گرایا اور پیر سے یوں کچل دیا اور اس کے جراثیم یہاں سے ایڑی میں گھس گئے، اور وہی مکڑی اس لڑکی کے موت کا سبب۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بھائی، یہ آیت چونکہ انہوں نے پڑھی تھی اس لیے میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے کر دی، چونکہ وہ موضوع میرے ذہن میں پورا بیٹھا ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ کو اس طرف جو ہے وہ لے کر آ رہا تھا کہ وہ جو ہے جوان، اس کی ماں وہ اس عالم میں ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ بھائیوں، دنیا میں کوئی رہنے نہیں آیا، جانا سب کو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ میرے بھائی، انسان سے خاص طور پر جو ایمان والے ہیں اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو موت سے پہلے بیماری دیتا ہے، پھر صحت دیتا ہے، پھر بیماری دیتا ہے، پھر صحت دیتا ہے، پھر بیماری دیتا ہے، اور پورے گناہ معاف کرا کے اس کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اگر اس سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، اللہ سکرات کی سختی میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر سکرات کے میرے بھائیوں اس سختی سے بھی اگر اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے تو غیبتِ قبر اس کو جھٹکا دیتی ہے اور اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر کار ایمان والا جنت میں جاتا ہے۔ لیکن یہ سکرات میرے نبی کو بھی لگ گئی تھی۔ میرے نبی کا تو گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ سکرات اللہ کبھی دیتا ہے کسی کے کوئی درجات میں کمی اس کو بلند کرنے کے لیے، تو نبی تو جو ہے وہ حسن یوسف جمع عیسیٰ بیضاداری آج خدا ہمادارن تو تنہا داری۔ میرا بھائی، سارے کمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پنہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعر نے کہہ دیا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو میرے اور آپ کے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر میرے نبی کو اس سکرات نے گھیرا کیوں؟ میرے بھائیو جواب سن لو۔ میرے بھائیو، ہو سکتا تھا کہ
کبھی کسی کے باپ نے کسی کی زمین دبائی تھی، ہو سکتا کبھی کسی کا کوئی قرضہ تھا یا کبھی کسی پر ظلم کیا تھا، تو کوئی اس کو یوں کہتا کہ تیرے باپ نے زمین دبائی، دیکھ آج مرتا نہیں، ہاسپٹل میں تڑپ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی تیرے ابا کو اور میرے امتی کو کوئی تانا دے، اس تانے کو سے جو ہے میرے امت کو بچانے کے لیے میں نے سکرات کی سختی کو بھی برداشت کر لیا۔ تو میرے بھائی یہ بڑی خطرناک گھڑی ہوتی ہے۔ فرمایا جب آخری گھڑی آ جاوے تو پھر اس کو جو ہے وہ قبلہ کی طرف اس کا پیر کر دیا جاوے اور دوسری طرف اس کے سر کو کر کے تھوڑا اونچا کر دیا جائے، یا پھر جیسے قبر میں سلا جاتا ہے ایسے سلا دیا جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر بھائی یاسین کی تلاوت کی جائے۔ یہ موت کی سختی کو آسانی میں تبدیل کیا کرتی ہے۔ میرے بھائی ایک نسخے کیمیا ہے سورہ یاسین کا پڑھنا، اور ایک طرف بیٹھ کر دھیرے دھیرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ تلقین کرتا رہے۔ یہ نہیں کہے کہ ابا کلمہ پڑھ، ابا کلمہ پڑھ، ابا کلمہ پڑھ۔ ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پھر چوک ہو جاؤ، نہیں پڑھتا ہے تو صرف پڑھتے رہو، اس کو پڑھنے کا حکم نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ انکار کر گیا اس وقت تو پھر مسئلے بگڑ جائیں گے۔ صرف پڑھتے رہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ بھائی کوئی زمزم لیے کھڑا ہے، کوئی شربت لیے کھڑا ہے، کسی کو فکر ہے کہ ابا بینک آف بروڈا نے چوپڑی کام ہوئی کی اسٹیٹ بینک کا کتنا بیلنس ہے۔ فرمایا تو بیلنس کے چکر وکر چھوڑ دے، تیرے ابا کا بیلنس بگڑ رہا ہے، اب تو بیٹھ کر یاسین پڑھ لے، اب کلمہ کی تلقین کر لے۔ فرمایا اگر روح نکل جاتی ہے اس کی تو اب جو انگوٹھے کو باندھ دے، جو اس کی آنکھ کو بند کر دے، اس کے ہاتھوں کو قریب کر دے، جبڑے کو کپڑے سے باندھ دے۔ اب سب سے پہلے فرصت میں تو لگ جا۔ کہا کس میں؟ کہا 2 جماعت 3 جماعت بنا لے، ایک دور کن کی قبر کھودنے والا، ایک غسل کی تیاری کرنے والا اور ایک کفن لینے جانے والا۔ میرے بھائی اس چیز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ میرے بھائی عمر کے ہوش اڑ چکے ہیں، حواس باختہ ہے، عمر جیسا کہنے کو یہ تیار، اگر کسی نے کہا تو اس کی گردن مار جاؤں گا۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی اور ابو بکر کو ایسا قوت عطا کیا تھا کہ کھڑے ہو کر فرما دیا کہ سن لو وما محمد الا رسول، اور پھر فرمایا سنو جو لوگ جو محمد کی عبادت کیا کرتے تھے تو سن لو فإنه قد مات، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے فإن اللہ حی لا يموت۔ میرے بھائی حضرت ابو بکر کے اس بیان نے لوگوں کے جان میں جان ڈال دیا۔ بھائی قبر کون کھودے گا؟ میرے بھائیوں چونکہ غالباً نذیر بھائی ہو یا ابراہیم بھائی ہو، حرم گاؤں میں انہوں نے یہ جملہ سنا تھا، وہاں کے بیان سن کر ہی انہوں نے مجھے بیان کی دعوت دی ہے، شاید بات اسی طرح کی ہے۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبر 2 طرح کی ہوتی تھی، ایک سیدھی ایک بگلی۔ آپ نے سیدھی تو اپنی بستی میں دیکھی اور بگلی جو مدینہ گیا اس نے جنت البقیع میں دیکھی۔ تو یہ بگلی قبر کھودنے کا کام ابو طلحہ انصاری کیا کرتے تھے، سیدھی قبر کھودنے کا کام حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اتنے بڑے صحابہ یہ غور کن کے کام کرتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان، میں نے وہاں بھی یہ جملے کہے تھے، آپ کو بھی کہتا ہوں، میرا باپ مر گیا، میرے بھائی نیا گھر بنا تھا، جب بھی مزدور ایسے بے ایمان تھے، کفر شرک والے تھے، وہی شروع میں تیرے گھر میں رہ رہے تھے، مولانا تو بعد میں دعا کرنے آئے، یہ کیا مصیبت آئی کہ تیرے قبر کو بھی پوٹلی پی پی کر وہ جسے تم جو ہے ہریجن کہا کرتے ہو وہ تمہارے قبر کو کھود رہے ہیں۔ اے نوجوانوں ایسی ٹیم ہونی چاہیے بستی میں جو قبر کھودنے کا کام کرے، یہ جوانوں میں عمل ہونا چاہیے۔ میرے بھائی یہ کیا کہ میں اور آپ کا آخری گھر دارو پی کر کوئی بنائے؟ مسلمان گرا تو اتنا گرا، ایک کام قبر کھودنے والا، ایک کام
गुसल देने वाले का। गुसल कौन देगा सुनो, गुसल मेरे भाई उसका बेटा देगा, उसका भाई देगा, उसका बाप देगा, उसका चचा देगा, उसका रिश्तेदार गुसल देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमी ने गुसल दिया, हजरत उसामा इब्न ज़ैद ने, फज़ल इब्न अब्बास ने और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुसल पेश किया मेरे भाई। लेकिन आज अपने गांव में किसी की मैयत हो जाए, इमाम साहब नहीं माने, अरे बोंगी नहीं माने ते कहां की मैयत में हुआ और उसे बाप तेरा तो बांगी की क्यों फिक्र करता है? 1500 तो तू रुपए देता है, इतनी बड़ी मस्जिद की उसमें मैयत भी मौलाना का। जिस बाप ने तेरे पेशाब पाखाने को साफ किया था, आज आखिरी गुसल देने में तुझे डर लगता है। ये मुसलमान, ये ईमान। मेरे भाइयों, हमको अपने ईमान की तजदीद की जरूरत है। उतरने की बारी आई तो कौन उतरे? यही 3, फज़ल इब्न अब्बास, उसामा इब्न ज़ैद, हजरत अली। लेकिन जब जरूरत पेश आई तो चौथे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब्र में उतारा था। 4 आदमी कब्र में उतर सकते हैं मेरे भाई। हजरत अली ने बाहर निकलकर फरमाया, सुनो ऐसी कोई बात नहीं कि हमको फजीलत इसलिए हम कब्र में उतरे थे, लेकिन असल बात यह है कि ये रिश्तेदारों का हक होता इसलिए हम अंदर उतरे थे। पता चला कब्र में बेटा उतरे, कब्र में भाई उतरे, कब्र में मामू चाचा और उसके अब्बा उतरे, लेकिन डर लगता है कि वाला टाटिया वाला पप्पा पकड़ी ले तो वो बीक लागे। बोल सब कबर थी वो बीक लागे, तो वो बीक लागे तो પછી ધંધો સારો કરવી એની શું કરતો? કબર में उतरवा मत बीक लागे। मेरे भाइयों, हमको उतरना है। हाँ, एक और मसला सुन लो। फतवा रशीदिया में ये मसला लिखा कि भाई गुसल के बाद मर्द को भी न दिखाया जाए। हो सकता है उसकी किसी गुनाह की बुनियाद पर उसके चेहरे बदल गए हो तो उसके ऐब खुल जाएंगे, इसलिए कब्र में गीला गांठ खोलने कहा है, चेहरा खोलने नहीं कहा। लेकिन ऐसा माहौल पता नहीं नरोली का तो क्या है, मैं किसी मैयत में तो आया नहीं यहाँ। ये ऐसी मुसीबत कि औरतों का जनाजा भी लोग देखते हैं घूम घूम के। अरे जिंदगी भर तो पर्दा नहीं था, आखिरी वक्त तो इसको जो है तो शरीयत के मुताबिक रवाना कर दे। मेरे भाई, तो ये दफना दिया, दफन करने जाएंगे, कब्र में उतारा जाएगा। अब टाइम बहुत 11 बजने वाले हैं और तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है। 1.5 घंटा, 1.25 के अंदर तो बयान पूरा हो जाना चाहिए, इसमें से कम 1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, वरना पब्लिक की लिमिट पूरी हो जाती है। दूसरी मरतबा बोले मोदी साहब तो बहुत लांबू करे, तीन के बोड़ा वालों नहीं बोले। मेरे भाइयों, कब्र में पैर की तरफ से भी उतार सकते, किबले की तरफ से भी उतार सकते। हनफिया किबले की तरफ से कायल है, शवाफे जो है वो पायते की तरफ से उतारने के कायल है। दोनों तरफ से उसकी गुंजाइश है। कब्र में उसको रखा जाएगा, किबले की तरफ चेहरा फेर दिया जाएगा और उसके बाद लकड़ी रख दिए जाएंगे और उसके बाद जो है चटाई ऊपर से ढांक दी जाएगी। और मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। भाइयों, ये कहकर 3 मुट्ठी पर मिट्टी डाल दिया जाएगा। ये नहीं कि तगाड़ा घुमा रहे कुल की मिट्टी, कुल की मिट्टी। ये किसी हदीस से साबित नहीं। ये कौन सी बला, ये कौन सी मुसीबत, कुल की मिट्टी, कुल की मिट्टी। ये कुल जो है मिट्टी पे पड़ने नहीं आया। मेरे भाई, ये कुरान कोई जो है मुर्दा बख्शने की किताब नहीं है। ये कुरान जो है चालीसा की किताब नहीं है। ये कुरान कोई तीजा की किताब नहीं, ये कुरान कोई बरसी की किताब नहीं है। मेरे भाई, कुरान को शिकायत है, ये कुरान ये कहा करता है, कुरान की शिकायत है। कुरान कहता है ताकों में सजा जाता है, आंखों से लगा
کر دیا. نہیں قرآن شکایت کرتا ہے تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہے. آ گیا کسی کو لکھ کر دے دیا کا شفا پھر گیا. میرے بھائی کوئی مردہ بخشنے کی کتاب نہیں. یہ قرآن تو جو ہے بھولے بھٹکوں کو جنت کی راہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے. تو وہاں یہ آیت پڑھیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے بھائی جب تدفین کا کام پورا ہو گیا تب اس کے گھر والے کو 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے. بیوی کو 4 مہینے 10 دن کی اجازت ہے میرے بھائیوں. اور اس کے بعد جو پہلا کام کرنا علماء نے فرمایا کہ سب سے بہتر کہ 3 دن جو سوتے ہوتے آپس میں دل ایک دوسرے کے نرم ہوتے تو بیٹھ کر مفتی صاحب کو بلاؤ, اپنی پراپرٹی کے پورے مسائل رکھو, اپنا جائیداد رکھو اور 3 دن کے اندر اندر وراثت بانٹ لو تاکہ آگے جھگڑا نہ ہو. یہ تو مسئلہ ایسا کہ ہمارا دادا نہ بھائی بھی ہے موجود ہے, ہماری نانی میں بہن میں ماں 3 نسل گزر چکی ہے, ابھی زمین کا بٹوارا نہیں ہوا, اب رشتہ داروں میں ہاتھا پائی, اب ڈنڈے گزر رہے ہیں, اب لوگوں کی گردنیں ماری جا رہی ہے. شریعت نے تعلیم دے دی کہ بھائی پہلی فرصت میں وراثت تقسیم کر لو تاکہ جھگڑے نہیں رہے. تو میرے بھائیو یہ کام آپ کو کرنا ہے. تو یہاں سے بات آئی کہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا دیکھنا ثواب, چوتھا ماں ہے, اور 5ویں نمبر پر فرمایا بیوی کے چہرے کو دیکھنا صدقے کا ثواب ہے. اس لیے کہ لوگوں کو ہوٹل کا کھانا اچھا لگتا ہے, گھر کا اچھا نہیں لگتا. لوگ اگر وہ بنسور کے گھوم رہی ہے تو پرائی اچھی لگتی ہے, یہ بیچاری گھر والی اچھی نہیں لگتی. تو لوگ تو میک اپ میں آئے تھے, تجھے اچھی لگ رہی تھی, تو اس سے جھاڑو لگوانا بند کر دے, تپیلی منجوانا بند کر دے, کھانا پکانا بند کروا دے, اب تو اس کے لیے نوکرانی رکھ دے اور اس کو میک اپ میں رکھیے بھی ہمیشہ خوبصورت دکھا کرے گی. تو سوچتا یہ پوچھا بھی مارے, کپڑے بھی دھوئے, بچے کی بھی پرورش کرے اور یہ ہیروئن بھی دکھے, ایسا تو ہوگا نہیں. معین الدین چشتی فرماتے ہیں اپنی بیوی کے چہرے کو محبت سے دیکھنا صدقے کا ثواب. تو فرمایا عثمان غنی نے میرے آقا میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کا بولو. تو یہ جملے کے عالم بن جاؤ, طالب علم بن جاؤ, دین کی بات سننے والے بن جاؤ, عالم سے محبت رکھنے والے بن جاؤ. پانچواں مت بننا, اس لیے کہ اگر 5واں بنو گے تو غضب اللہ کے غضب کے مستحق بن جاؤ گے. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں لوگ رمضان سے پہلے دوڑتے ہیں, ان سب طرحوں کو ساتھ کو کیم چھے تو میں بولتا ہوں کہ جائنا پوچھیو نہیں منڈپ باندھو کیم چھے کہ سمجھ نہیں پڑی پڑے آ کے سمجھ نہیں پڑی. شادی میں خرچو کرو کیم چھے تو مسئلہ کون پوچھو نا. ساری عداوت مولوی سے, ساری عداوت مؤذن سے. ہاں 1 لاکھ کا منڈپ, 30 لاکھ کی شادی, اور امام صاحب کو وہ نکاح پڑھانے کے 1000 روپے دے. وہ تمہارا تو بہت مہنگا یار, اپنا ہمارا تو 500 چال ہے. یہ مولانا سے تم کو کیا دشمنی ہے یہ بتاؤ بھائیو. حضرت عثمان نے پھر فرمایا, بات پوری کرنے جا رہا ہوں بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ علم کٹورے کی طرح ہے, جس کے پاس علم ہے اس کی زندگی شہد کی طرح ہے. لیکن میرے آقا میرے مولا یا رسول اللہ علم کے مقتضے پر عمل کرنا یہ بال سے باریک مسئلہ ہے. ہاں علم پر چلنا یہ بال سے باریک ہے. حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا, علی آپ بتا دو جلدی جلدی سے 11 بجنے والے ہیں, کہا جلدی جلدی بولو علی. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جیسے پیارے پیارے مہمان میرے دروازے پر یہ کٹورے کی طرح ہے, اور آپ کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد کی طرح ہے. لیکن میرے آقا میرے مولا یا رسول اللہ مہمان دروازے سے کھوس چلا جائے یہ بال سے باریک مسئلہ ہے. میری ماں بہنیں اب غور
से सुने। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, बेटी फातिमा बता, ये कटोरे में शहद में बारिश के बारे में तेरा क्या ख्याल? हजरत फातिमा ने फरमाया, अब्बा, औरत की जिंदगी ये कटोरे की तरह है। औरत में जो हया और शर्म का मादा अल्लाह ने रखा है, ये जो है शहद की तरह है। औरत कटोरे की तरह, हया और शर्म शहद की तरह। लेकिन मेरे आका, मेरे मौला या रसूल अल्लाह, ये औरत की इज्जत सरे बाजार जो है वो नीलाम ना हो जाए, ये बाल से बारीक मसला है। आज वही आ गया। इसलिए फरमाया कि मेरे जनाजे को भी रात के अंधेरे में उठा लेना, किसी को पता न चल जाए। अब मुस्तकिल मसला उधर अब नहीं जाता। मेरे भाई हजरत फातिमा ने पूछा, अब्बा, सबकी तो सुनाई, अपनी तो सुना दो। फरमाया, अब्बा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेटी, अल्लाह की मारिफत कटोरे की तरह है। जिसको अल्लाह की मारिफत मिल गई उसकी जिंदगी शहद की तरह है। लेकिन अल्लाह की मारिफत के बाद उसके ऊपर अपने आप को मौत तक बाकी रखना बाल से बारीक मसला है। शुरू में तो इखलास की तकरीर होती है, शुरू में फी सबीलिल्लाह के डंके पीटे जाते हैं। जो ही शोहरत होती फिर जैब की फिक्रें शुरू हो जाती है। फरमाया, अल्लाह की मारिफत ये जो है शहद की तरह है, लेकिन बाकी रहना बाल से बारीक मसला है। मेरे भाई, जमीन वाले की बात पूरी होती है, आसमान से जिब्राइल आकर खड़े हो जाते, कहा हम भी कुछ बताना चाहते हैं। जिब्राइल के सुनने से पहले आयत पे आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वज़क्किर फ़इन्नल ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। ईमान वालों को नसीहत करो, इनको नफा देता है। मेरे भाई, नसीहत की आयत की तशरीह तो रही गई। नसीहत वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। एक झूठी नसीहत करती है कि अपने अपने दिलों में चली जाओ, अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह तबारक व तआला झूठी के नाम की सूरत कुरान में उतारते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, उदखुलू मसाकिनकुम ला यअतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। ये झूठी अपने अपने दिलों में चली जाओ, घुस जाओ, कहीं सुलेमान उसका लश्कर तुम्हें अनजाने में कुचल न दे। इसलिए कि नबी जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। तो मेरे भाई, अंबिया के वारिस भी ऐसे होने चाहिए कि वो कभी किसी को तकलीफ न पहुंचाए। मेरे भाई, इमाम बाकिर ने अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन से नसीहत की 3। नंबर 1 पर कहा, बेवकूफ से दोस्ती मत करना। नंबर 2 पे कहा, कभी नमाज न छोड़ना। और अपने बेटे से फरमाया कि सुनो, कभी झूठ मत बोलना। लेकिन अब तशरीह नहीं करता, बात पूरी हो रही है। लुकमान हकीम ने 4000 कमोबेश नसीहतें की। अपने बेटे को बिठा कर कहा, नरोली वालों, 4 जुमले सुनो। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, सुन बेटा, 4000 में से तुझे 4 सुनाता हूँ, बेटा सुन ले। कहा, अब्बा बिल्कुल बोल सकते हैं। उनकी नसीहत कुरान में भी मौजूद है, लेकिन वक्त अब खत्म, दूसरी बार आपको बुलाना पड़ेगा। 4 जुमले सुना दो। कहा, बेटा फजाई नहीं कफी बुयूतिन नास। बेटे, लोगों के घरों में अपनी आंखों की हिफाजत कर, किसी के घर में झांका मत कर, किसी के घर में बगैर सलाम के दाखिल मत हो जाए। मासी मासी कह के सीधा किचन तक जाता है। अरे बाबा, मासी तेरी मासी की बेटी तेरे लिए गैर महरम है, ये किचन में क्यों घुसता है? तेरी फू का हो कि तेरी मामी का हो कि तेरी मौसी का हो कि तेरी चाची का हो, बगैर सलाम के किसी के घर में जाना नहीं। फिर फरमाए, मजमे में जब बैठना तो बेटा अपनी जबान की हिफाजत करना, गीबन और ईरान तुरान में मत लगे रहना। फिर फरमाया, बेटा सुन, जब तू नमाज पढ़ना, इहफज़ क़ल्बक फ़ी सलाती, नमाज में जो है वो दिल की हिफाजत करना। ये नहीं कि नमाज पढ़ रहा है और पूरे कहीं और के ख्याल में घूम रहा है। अल ताबुदल्लाह कअन्नका तराह, ऐसी
یہ نماز پڑھنا گویا اللہ تیرے سامنے ہے، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا تو سوچنا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا بیٹا سن، بیٹا سن، احفظ معدتک علی مائدہ، دسترخوان پہ جب بیٹھنا تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، دیکھ لینا حلال کھاتا ہو یا پھر میں حرام کھاتا ہوں۔ پھر لگے ہاتھ کا بیٹے سے بیٹا سن، 2 بات زندگی میں کبھی مت کرنا۔ کہا کیا ابا؟ کہا سن بیٹا، کبھی کسی پر احسان مت جتلانا، اور سن بیٹا کبھی تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ مت لینا۔ پھر کہا بیٹا 2 بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ کہا ابا وہ کیا؟ کہا اللہ کو کبھی بھول کے مت چلنا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اور پھر فرمایا بیٹا موت کو کبھی مت بھولنا، یہی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں رکھا تھا، اکثروا ذکرہا ذم اللذات الموت۔ میرے نبی نے فرمایا لذت کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ آسمان سے جبرائیل آ گئے، فرمایا تمہاری بات پوری بھی میری بھی سن لو۔ کہا کیا لائے؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کا راستہ کٹورے کی طرح ہے، اللہ کے راستے میں جان و مال کی بازی لگانا یہ شہد کی طرح ہے، اللہ کے راستے سے لوٹ کے واپس آ کر غازی کا اپنے مقام پر جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں زندگی گزارنا بال سے باریک مسئلہ ہے۔ میں کہا کرتا نرولی والوں 4 مہینے کٹورے کی طرح ہے، اور وہاں جا کر گشت کرنا، ہلکے لگانا، قرآن صحیح کرنا یہ شہد کی طرح ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد گھوم کے گھر پر آ کر جو ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بال سے باریک مسئلہ ہے۔ 4 مہینے والے بھی فجر میں گول ہے، وہ چلے والے بھی گول ہے، 3 دن والے بھی گول ہے، بھائی فجر کی نماز بال سے باریک ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا آخری جملہ فرمایا کہ سنا دو جبرائیل ان کو، کا کیا؟ ان کو کہہ دو کہ میری جو جنت ہے وہ کٹورے کی طرح ہے، اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ شہد کی طرح ہے، لیکن وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مقضیہ۔ یہ جو پل صراط کا راستہ ہے یہ بال سے باریک ہے۔ میرے بھائی یہ جو محنت ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، جو پروگرام کر رہے ہیں اور کرائے جا رہے ہیں، بس یہی ایک مقصد ہے، اللہ میرے اور آپ کا پل صراط پار کرا دے، عافیت سے کرا دے، سکون سے کرا دے۔ جو بات اللہ نے ذہن میں ڈالی اور میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا، بولنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، پروگرام کرانے والے بھی محتاج، سب محتاج ہیں اللہ کی ذات اللہ الصمد۔ شیخ زکریا فرمایا کرتے تھے اللہ کی ذات البیلی ہے، وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات البیلی ہے، وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی بولنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، پروگرام رکھنے والے کی اس پروگرام میں جو نیت تھی اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ مرحوم عرفان اور مرحومہ کی دونوں کی اللہ مغفرت فرمائے خاص طور پر، اور تمام عالم کے ایمان والے مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے۔ میرے بھائی یہ باتیں ذہن میں آتی گئی، کہتا گیا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تک بلایا، جبکہ آپ کے پاس سرکار جیسے مولانا موجود تھے اور مولانا زکریا صاحب جیسے۔ میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کے لیے اتنے دیر تک اسٹیج پر بیٹھے رہے۔ اللہ ان علماء کا جو ہے سایہ آپ کی بستی پر تعدیر قائم رکھے۔ اللہ میں ان سے درخواست کروں گا وہ اپنے خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ یہ دعازمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ، عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ، حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، ہماری نسلوں کی دین کی تو حفاظت فرما اے اللہ، ایمان اور ہدایت کی ہواؤں کو عام اور تام فرما، گمراہی کو اللہ تو ختم فرما اے اللہ، مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما اے اللہ، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے اپنے وقت پر ہم تمام کو خاتمہ بالخیر عطا فرما اے اللہ، بن مانگے ایمان دیا، اسلام دیا، آقا کا امتی بنایا اے اللہ، خاتمہ ایمان پر ویسے فیصلے فرما اے اللہ، حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت میں ہمارا حصہ ہو جائے مولا، تو ایسے فیصلے فرما جن مرحوم اور مرحومہ کے لیے مولا یہ مجلس سجائی گئی ہے مولا کریم، ان کی خصوصی طور پر تو مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے صدقے قبرستان میں جتنے مرحوم ہیں ہر ایک کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما، زندہ مردوں کی مغفرت فرما، عورت مرد کی مغفرت فرما، لڑکے لڑکیوں کی مغفرت فرما، بوڑھے اور بچوں کی مغفرت فرما، اس بستی میں خصوصی رحمت اور برکت نازل فرما، اس اطراف میں مولا جتنے بھی بستی آباد ہے ایمان والوں کی مولا تو ان کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنوں کا منہ کالا فرما، ان کے حق میں ایمان ہو تو مولا جیسے آقا نے عمر کے لیے مانگا تھا مولا ان ظالموں کو بھی ہمارا بھائی بنا دے اے اللہ، ان ظالموں کو ہمارا بھائی بنا دے، ورنہ مولا جیسے تو نے بدر میں ایک ایک کو چن چن کے مروایا تھا، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم، مولا ایسے ان کو بھی چن چن کے تو ختم فرما اے اللہ، ان کو چن چن کے ختم فرما، ہم گندے ہیں لیکن مولا تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرے نام لیوا ہے، ہم کیسے ہی کھاتی سے لیکن مارے تو ہم تیرے ہی نام پہ جا رہے ہیں، تیرے نبی کے نام پر ہمیں مارا جا رہا ہے مولا، جو تیرے نبی کا واسطہ ہے اے اللہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ کرم فرما اے اللہ، تجھے تیرے رحم کا واسطہ ہے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، جو بات کہی گئی سنی گئی مولا کہنے سننے کو تو قبول فرما، چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہمارے حق میں دین دنیا کے بھلائی کے فیصلے فرما مولا کریم، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ تو جانتا ہے مولا، ہم کو نہیں معلوم کل کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، تجھے آباد الآباد کی ہماری ضرورتوں کا علم ہے، آج تک کسی کا محتاج نہیں بنایا مولا، آئندہ بھی کسی کا محتاج نہ بنانا اے اللہ، تیرا محتاج بنا کے جلانا اے اللہ، کسی اور کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرمانا، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان شان عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما وآلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔